والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ ہوا یہ کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے یہ گزارش کی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برا فعل کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، یعنی زنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 گواہ پیش کر جنہوں نے موقع پہ تیری بیوی کو اس مرد کے ساتھ زنا کراتے ہوئے دیکھا، ورنہ 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو پھر وہ باہر جائے گا 4 گواہ تلاش کرنے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا 4 گواہ پیش کر یا پھر 80 کوڑوں کے لیے تو تیار ہو جا۔ اس کے بعد اس شخص نے گزارش کی کہ میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں جس احکم الحاکمین نے آپ کو سچ کے ساتھ ہمارے طرف بھیجا ہے، اور مجھے اپنے رب پہ امید ہے کہ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا تو جناب جبریل امین یہی آیت لے کے نازل ہو جاتے ہیں، والذین یرمون المحصنات، وہ جو پارسا عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، یہ اسی بندے کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے، اور فقہاء اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو آیت لعان بھی کہہ سکتے ہیں، لعان کا حکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لعان کا طریقہ بھی اسی وقت نازل ہوا، لام عین الف اور نون، لعان، یعنی یہ ایک اصطلاح ہے۔ کوئی فقیہ آپ سے کہتا ہے لعان شرعی کی تعریف بیان کر، تو وہ یہی ہوگا جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یا کہے لعان شرعی کے شرائط آپ ذکر کریں تو یہی ہوگا جو میں آپ کو لکھواؤں گا۔ لعان کے لیے فقہاء نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں چند شرطیں رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ جس عورت کے ساتھ لعان کرنا ہے اس کے ساتھ صحیح نکاح ہو چکا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، جس وقت لعان
کیا جا رہا ہو اس وقت ان دونوں کا نکاح باقی ہو۔ تیسری شرط، شوہر اور بیوی دونوں آزاد ہوں، غلام نہ ہوں۔ چوتھی شرط، دونوں عاقل ہوں۔ پانچویں شرط، دونوں بالغ ہوں۔ چھٹی شرط، دونوں مسلمان ہوں۔ ساتویں شرط، ان دونوں میں سے کوئی گونگا نہ ہو، یعنی کلام کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ آٹھویں شرط، ان دونوں میں سے کسی پہ حد قذف نہ لگ چکی ہو۔ جب بندہ کہے نا کہ فلاں عورت نے زنا کروایا، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے، اسی کو حد قذف کہا جاتا۔ یا کسی مرد کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، حالانکہ اس نے وہ فعل نہیں کیا، یا اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، تو اس کو کتنے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے۔ حد قذف اس کو کہتے ہیں۔ 9ویں شرط، مرد نے اپنے اس قول پر گواہ نہ پیش کیے ہوں۔ کس قول پہ؟ کہ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی نے زنا کرایا، اس بات پہ شوہر گواہ اس نے گواہ پیش نہ کیے ہوں۔ ظاہر کر دے گا تو زنا کی حد جاری ہو جائے گی، پھر تو لیان کی حاجت ہی نہیں۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 10ویں شرط، عورت اس زنا کا انکار کرتی ہو، جو شوہر نے اس پہ کہا نا کہ اس نے کروایا، وہ کہتی ہو نہیں میں پارسا ہوں، میں کیا ہوں؟ جو تہمت اس نے لگائی ہے نا زنا کے باب میں صریح ہو، یہ 11ویں شرط، زنا کے باب میں صریح ہو، تو نے زنا کروایا ہے، یہ جو تیرا بیٹا یہ میرا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا نطفہ ڈلوایا ہے، یہ صریح الفاظ۔ بارہویں شرط، شوہر نے یہ تہمت دارالاسلام میں لگائی ہو، دارالحرب میں نہ ہو، دارالاسلام میں۔ 13ویں شرط، عورت قاضی کے پاس جا کے اس کا مطالبہ بھی کرے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، مطالبہ کرے گی تفسیر ذکر کا کہ تو نے زنا کرایا، بلا اس کو کرے لیان، ادھر گواہ ہیں تو وہ دے، ورنہ اس کو کہیں۔ عورت نے اب قاضی نہیں ہے، مفتی صاحب کے پاس جا کے لیان کرنے کا مطالبہ بھی کیا، اور میرا شوہر جو میرے بارے میں یہ کہتے اس کو کہ میدان ہو۔ لیان کیا ہے وہ ابھی ہم قرآن شریف سے آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ شرائط ہے، تعریف نہیں ابھی لکھوائی ہم نے، تعریف وہ اس کے اندر ہی موجود ہے، اگرچہ یہ شرائط بھی اس کے اندر ہی ہیں، لیکن ہمارے جیسوں کو وہاں سے سمجھ نہیں آنا، یہاں مجتہد کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جو قرآن اور حدیث کو ملا کے پھر الگ الگ وضاحت کرتا ہے۔ یہاں امام شافعی کی، احمد بن حنبل کی، امام مالک کی، امام اعظم کی، قاضی ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام ظفر کی، اس طرح کے لیول کے جو اور ائمہ کھڑے ہیں مجتہدین، ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے تقلید ضروری ہے، ورنہ کسی باندر کو کہیں غیر مقلد کو نکال اس سے مسائل،
نکالے گا ادھر ہی، میں غیر مقلد ہوں، جن کے گھر سے کھانا انہیں کو بھونکنا، یہ تو وہی معنی نکلا، انہی ائمہ کی تقلید کے مخالف اور انہی کے نکالے ہوئے مسائل سے زندگی بسر کرنی۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 14۔ شوہر کیا بنے گی؟ شوہر اس تہمت لگانے کا اقرار بھی کرتا ہو۔ عورت گئی نا مفتی صاحب کا، میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تو نے زنا کروایا، یا یہ بیٹی بیٹا میرا، تو جب مفتی صاحب اس شوہر کو بلائیں تو وہ کہے ہاں ہاں میں نے یہ جملے بولے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اتنا جملہ بولنا کتنا سخت ہے؟ ہمارے اور میں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو میری نسل ہی نہیں ہے، کئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ بولے، اتنے جملے کہنے سے لعان لازم ہو گیا۔ اب 2-3 باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹنے لگی، یا 80 لتر اس کو مارے جائیں گے اتنے جملے پہ۔ اگر یہ نہیں تو پھر لعان، کہ میرے پاس گواہ ہیں تو پھر بیوی پہ ہاتھ جاری، تب بھی بیوی گئی، اور اگر گواہ نہیں ہے تو قاضی لعان کے لیے، مفتی صاحب لعان کے لیے بلائیں گے۔ لعان میں یا سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا۔ سچ بولے گا، سچ کہ واقعی وہ ہوا تھا، وہی کچھ کہا، تو یہ تو بچ گیا، یہ تو قبر و آخرت کے عذاب سے۔ نکاح بھی ختم ہو جائے گا لعان کرتے ہی، بیوی حرام ہو جائے گی اس پہ۔ اور عورت بھی اگر اسی طرح کہتی ہے، حالانکہ اس نے کرایا، وہ کہتی ہے نہیں، تو پھر عورت جہنم ٹھہری، تو پھر عورت ہے۔ یہ 14 شرطیں ہیں لعان کی، جو آپ کو کل سنانا ضروری ہوں گی، بھلے پیریڈ رہ گیا 100 رہ گیا، یہ سنانا ضروری ہوں گی، سنانا یا لکھنا جیسے مجھے سمجھ آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نازل ہو گیا، بندہ بیٹھا ہے، بیوی کو بلاؤ، بیوی آ گئی، بیوی آ گئی، شوہر کہتا ہے میری بیوی نے زنا کرایا ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گواہ پیش کرو، کہتا ہے جی گواہ تو ہے نہیں، جبریل یہ آیت لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو رب فرما رہے پھر آج سے ایسے کرنا ہے۔ پہلے اس بندے کے اس سوال سے پہلے وہ جو پوچھنے آیا، جو شروع سے بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کراتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا 4 گواہ پیش کر یا 80 لتروں کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے گزارش کی یا رسول اللہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو وہ پھر باہر جا کے 4 مردوں کو لے ابھی آؤ دیکھو 4 گواہ بنے۔ میرے آقا نے فرمایا اب تک شریعت یہی ہے، یا 4 گواہ پیش کر یا 80 لتروں کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر وہ قسم اٹھاتا ہے آپ کے رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرا رب مجھے ضرور سچا کرے گا، کوئی حکم نازل ہو ہی جائے گا۔ وہ بیٹھا تو جبریل یہی آیت لے کے آ گیا۔ اسی چیز کا نام ہوتا ہے شان نزول کسی آیت کا، کہ کیوں نازل ہوئی، وہاں حالات کیا پیدا ہو گئے تھے۔ اب شوہر بھی بیوی بھی ساری شرطیں پائی گئیں، اب لعان شروع، اب لعان کی تعریف، اب لعان کی اللہ اکبر۔ 4 بار شوہر یہ جملے بولے گا، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کرایا ہے۔ یہ لفظ شہادت اور قسم، یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہونا ضروری ہے۔
میں شہادت دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے اس بارے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کرایا ہے۔ تیسری بار بھی یہی جملہ ہے، میں شہادت دیتا ہوں جو کچھ کہا اس بارے میں میں سچا ہوں، میری اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کرایا ہے۔ چوتھی بار بھی یہی کہے گا، میں شہادت دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کرایا ہے۔ 4 بار تو یوں قسم اٹھا کے شہادت دینی ہوگی، 5ویں بار وہ بندہ جملے کچھ یوں بولے گا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں، اگر میں اس معاملے میں جس میں نے 4 بار گواہی پیش کی ہے قسم اٹھا کے، تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ مرد سائڈ میں، عورت کو کہیں گے چل بھائی اب تو یہی جملے بول، صرف ایک فرق آئے گا، باقی وہی۔ وہ کہے گی میں گواہی دیتی ہوں میرے شوہر نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا ہے اللہ کی قسم ہے اس معاملے میں وہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، یعنی میں نے زنا نہیں کروایا۔ پھر یہی جملہ بولے گی۔ لفظ شہادت یا گواہی اور اللہ کی قسم، یہ 2 چیزیں لعان میں لازمی ہوں گی جب جملے دہرا رہے ہوں گے۔ اگر ان میں ایک بھی چھوڑ دیا تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ 4 بار عورت اسی طرح کہے گی، 5ویں بار پھر کہے گی اگر میں اس گواہی کے اندر جو میں نے اب تک دی ہے کہ میں نے زنا، میرا شوہر جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، 5ویں بار وہ خاتون یہ جملے بولے گی اگر میں اس معاملے میں جھوٹی ہوں، اگر میں اس معاملے میں اور میرا شوہر سچا ہو اس معاملے میں، تو میرے اوپر پھر اللہ کا غضب ہی نازل ہو جائے۔ مرد نے بھی رسول پاک کے سامنے ایسے گواہی دے دی، عورت نے بھی دے دی۔ آقا کریم نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، جبکہ تو کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، وہ کہہ رہی ہے، لیکن ہم ظاہر پہ فیصلہ دیں، کیونکہ سرکار تو ظاہر پہ فیصلہ عطا فرمانے والے، گو باطن کو جانتے ہیں، پتہ بھی ہے ان میں کون جھوٹا ہے، لیکن اس پہ فیصلہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ہم باطنی طور پہ اگر کسی چیز کو جانتے ہیں تو رسول پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم باطنی طور پہ اس پہ قضا فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ ہاں کسی کی اصلاح کے لیے کوئی اشارت جملہ بولا جا سکتا ہے، لیکن قضا جب فیصلہ نافذ ہو رہا ہو، عدالت لگی ہو، اب ہم اپنے باطنی معاملات پہ کسی پر حکم نہیں لاگو کر سکتے۔ ہمارے باطنی جو معاملات ہیں ان کے اندر تو شک شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری روحانیت کے وہ درجات نہیں ہیں، جبکہ سرور دو جہاں علیہ السلام کے روحانی معاملے میں ذرا برابر شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ آپ کو تو سارا ہی پتا تھا، فرما دیکھ لو تم دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تم میں جھوٹا ہے ضرور، جو بھی ہے پھر اس کو رب خود سزا دے گا۔ جب یہ ہو گیا، جس طرح بھی ہوا لعان ہو گیا انہی الفاظ کے ساتھ، وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ اب قاضی اسلام یا مفتی جو لعان کروا رہا ہے وہ ان دونوں کے مابین جدائی کا آرڈر لکھ دے گا، اور یہ طلاق طلاق بائنہ ہوگی۔
یعنی فیل فور نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق رجی نہیں کہ جب تک وہ ہے دوبارہ سسٹم ہو سکے۔ اس شخص کے حق میں وہ عورت فارغ ہو گئی ہے، جہاں چاہے کسی اور جگہ جا کے نکاح کرے گی، لیکن عدت کے بعد، عدت کے دیکھیں اب انہی مسائل کو ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ والذین، اور وہ شوہر، میں مفہومی ترجمہ کراؤں گا تاکہ وہ جو پڑھا ہے وہ سمجھ بھی آ جائے۔ وہ شوہر یرمون، جو تہمت ڈالتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامنہ عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی کو، ثم لم یأتوا، پھر وہ شوہر نہیں لے کے آ سکے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ اپنی اس بات پہ حاضر نہیں کر سکے، تو فَاجْلِدُوهُمْ، کوڑے مارو، لتر مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی یہ اب گواہی کے قابل نہیں رہا، کبھی بھی گواہی اس کی اب شریعت نہیں قبول کرے گی۔ کل کو کہ میں نے فلاں کو دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے، گواہی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق لوگ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کو سنوار لیں، فسق سے نکل جائیں گے، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے نص قطعی میں آ گیا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یرمون جو عیب لگاتے ہیں، بہتان ڈالتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں کو۔ اوپر والے آیت میں کسی کو بھی عیب لگانا مراد ہو سکتا ہے، نیچے خاص بیوی کے لیے حکم ہے، نیچے خاص، یعنی آپ یوں سمجھ لیں، اوپر کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کہتا ہے فلانی محلے کی عورت جو ہے نا وہ زانیہ ہے۔ اب اگر عورت قاضی کے پاس چلی جائے تو پھر صاحب کو 4 گواہ دینے پڑیں گے یا 80 لتروں کے لیے تیار ہو جائے۔ جبکہ یہاں سے جو مسئلہ ہے، یہ جو اب تک آپ کو سمجھایا ہے، لعان شرعی کا ذکر آ رہا ہے، یہاں صرف اپنی بیوی اور شوہر کی بات۔ والذین، اور وہ لوگ شوہر یرمون جو بہتان لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی ہی بیوی کو، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں ہے، 4 مرد گواہ بھی، الا انفسہم، وہ کہتے ہیں جی میں نے خود ہی دیکھا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے، اور کوئی گواہ، تو پھر اس کا طریقہ لعان کا، فشہادت احدہم، تو پھر ان میں سے کسی ایک کی گواہی ایسے ہوگی، 4 شہادات، 4 مرتبہ گواہی دے، باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے، انا، بے شک، ہو وہ شوہر، لامن الصادقین، اپنے اس کیس میں کیا ہے، سچا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا اس کو، شوہر کو، ان لعنت اللہ، بے شک اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس شوہر پر، ان، اگر کانا ہے یہ شوہر، من الکاذبین، اس باب میں جھوٹا ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت اترے۔ اللہ، اب عورت کی باری آئی۔ وَيَدْرَعُ، عورت سے سزا یوں ٹل سکتی ہے، انہا، عورت سے، یدرع، سزا یوں ٹل سکتی ہے، العذاب یہاں سزا کے معنی میں لیں گے، ان، یہ کہ تشہد، وہ عورت بھی گواہی دے، 4 شہادات، کتنی بار، لفظ شہادت کے ساتھ، باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے،
انہو وہ عورت کہے گی انا بے شک ہو وہ میرا شوہر. یہ میرا شوہر ہو کا معنی نہیں ہے، مفہومی معنی کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لمن الکاذبین، میرا شوہر کیا ہے؟ جھوٹا ہے. 4 بار ایسے ہی لفظ شہادت کے ساتھ اللہ قسم اٹھا کے اس کو کہنا پڑے گا. والخامسہ، اور 5ویں بار. صحابہ کہتے ہیں جب اس عورت نے 4 بار یہ قسم اٹھا دی نا تو 5ویں بار تھوڑی سی وہ مذبذب ہونے لگی، تو ہمیں سمجھ آئی کہ شاید یہ جھوٹی ہے. وہ فوراً سنبھل گئی، کہنے نہیں میں جھوٹی نہیں ہوں. 5ویں بار یہ جملے بول دیے اس. والخامسہ، اور 5ویں بار اس کو یہ کہنا ہوگا ان غضب اللہ کا غضب ہو علیہا اس عورت پر، ان اگر کانا ہے اس کا شوہر من الصادقین سچا، تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب ہی نازل ہو جائے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا. وہ اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، ہر بات کا تمہیں حل عطا فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور حکیم حکمت والی ذات ہے. اگر آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا رشتہ داروں میں، پڑوس میں، دوستوں میں ایسا واقعہ آ جائے، اکثر آج کل یہ معاملہ گھروں میں ہے. بیوی کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا شوہر فلاں عورت کے ساتھ رہتا ہے یعنی زنا کرتا ہے. شوہر کو یہ ٹینشن لگی میری بیوی فلاں مرد کے ساتھ زنا کرواتی ہے. یہ ایک عام مسئلہ ہو چکا ہے ہمارے پاس. جس طرح فیملیوں کو مثال آتے ہیں نا، عام مسئلہ ہو چکا. اب آپ لوگ کہیں اتنے بندے ہم بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں، تو اللہ کا فضل ہے آپ پہ کہ آپ کا کچھ نہ کوئی دین سے تعلق ہے، دین والوں سے کوئی تعلق ہے، دین والوں سے کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس بے حیائی سے بچے ہوئے. لیکن باہر جو حالات ہیں آپ سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے. تو پھر اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو تجربہ یعنی کہ میرے ساتھ جو واقعہ گزرا ہے وہی سنانے چلا. ہمارے مقتدیوں میں ایک بندہ ہے جو جمعہ ادھر ہی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے. اس کے قریبی رشتہ داروں میں مسئلہ یہی کھڑا ہو گیا. شوہر باہر ہے، بیوی پاکستان میں ہے. شوہر نے باہر سے کہا میری بیوی فلاں مرد کے ساتھ زنا کرواتی ہے، لہذا میں نے اس کو رکھنا ہی نہیں. جب یہ مسائل کھڑے ہوئے تو اس بندے کو بھی بلایا گیا، ان کا رشتہ دار جو تھا. یہ پھر میرے پاس آیا، جی یہ مسئلہ بن گیا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا شوہر کی طرح جو باہر ہے، میں نے کہا اگر ان میں ذرا برابر انسانیت ہو اور وہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہوں تو ان کو کہیں جب تک شوہر ادھر آ نہیں جاتا اس بچی کو طلاق نہیں دینی. اس بچی کو ان کا جب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر یہی تمہارا کیس بالکل من ون اسی طرح رب کا قرآن حل کر دے تو کیا دونوں گھر متفق ہو جائیں گے؟ وہ گیا لڑکی والے لڑکے والے، پھر اس لڑکے کو گھر والوں نے پوچھا. انہوں نے کہا اگر ہمارا یہ بالکل اسی طرح قرآن میں آ گیا تو ہمیں قرآن قبول ہے، ہم طلاق سے ہٹ جائیں گے. بچی والوں نے کہا جو سزا ہوگی ہم برداشت کریں گے. اب اگلا مرحلہ تھا اس کو بلانے کا. انہوں نے بلوایا، جیسے بھی 2 گھروں کو تباہی سے بچانا تھا، انہوں نے بلایا. میرے ساتھ ٹائم بنا گیا، آ گئے ادھر ہی اپنے دارالفتاح میں. ادھر والے بھی ادھر والے بھی، وہ بچہ بھی. سب سے پہلے تو یار تحقیق کرنی تھی. میں نے کہا ہاں بھی آپ کو کیا مسئلہ؟ میری بیوی زنا کرواتی، زانی ہے. پھر قاضی ہو یا مفتی ہو یہ بھی پوچھتا ہے کہ تیرے نزدیک زنا کہتے کس کو ہیں؟ ممکن ہے وہ کہ جی بیڈ پہ اکیلے ننگے سوئے ہوئے تھے، یہ زنا تھوڑی ہے. یہ بھی پوچھنا پڑتا. ہاں جی یہ اس کو زنا کہتے، اس نے صحیح یعنی بات
بتا دی۔ تو میں نے اس سے گزارش کی کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ بالکل۔ میں نے کہا قرآن میں اگر کوئی فیصلہ اس بارے میں لکھا ہوا ہو تو آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی قرآن کا منکر تھوڑی ہوں۔ میں نے پھر قرآن پاک کھولا، اس کے سامنے یہی آیت، میں نے کہا یہی کہ سیم 14 صدیاں پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں آیا تھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شوہر سے کہ 4 گواہ پیش کر، ورنہ پھر اگلا مسئلہ ہے، یا پھر 80 لیٹروں کے لیے تیار ہو۔ تو میں نے کہا ابھی یہ قرآن ہے، اگر میرے ترجمے کیے پہ تجھے اعتبار نہیں ہے تو کسی عربی جاننے والے سے جا کے ترجمہ کرا لے۔ نہیں مجھے اعتبار ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب میں نے کہا پیش کر 4 گواہ جنہوں نے تیری بیوی کے ساتھ اس مرد کو جس کا آپ کہتے ہیں یوں دیکھا ہو جیسے سرمے دانی میں سرمچو غائب ہو جاتا ہے، اس حال میں دیکھا ہو، کیونکہ شریعت اسی کو زنا سمجھتی ہے، اس کے سوا نہیں سمجھتی۔ اب وہ دیکھے اپنے گھر والوں کے منہ کو، فلاں نے کہا تھا، ہاں بھائی آپ لوگ، اور فلاں بندے نے بات کی تھی۔ میں نے کہا کسی نے دیکھا ہے آپ لوگوں کے گھر یا جس جگہ وہ کروا رہے تھے؟ نہیں دیکھا کسی نے نہیں۔ میں نے کہا اب آپ اس کو 80 لیٹر لگائیں گے یا مجھے اجازت دیں گے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ لوگوں کو پہلے میں نے منوایا تھا، جو قرآن کہے گا ہم مانیں گے۔ اب وہ جو بچی والوں کو جینا حرام کر کے بیٹھے تھے، اب ان کی سانسیں اوپر والی اوپر ایک مثال ہوتی ہے، نیچے والی نیچے۔ میں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے، یا اس کے گھر والے 80 لیٹر اس کو ماریں یا پھر یہ ادھر ہے میں اس کو 80 لیٹر پھیرتا ہوں، رب کا قرآن ہے۔ او شوہر کو جناب نہ اب اس کو سمجھنا ہے کہ میں نے جانا کدھر۔ اس نے کہا جی میں نے جو کچھ بیوی کو آج تک کہا ہے میں بیوی سے اس کے گھر والوں سے معافی کا طلبگار۔ مقصود حاصل ہو گیا، قرآن کی فیض سے حاصل ہوا۔ یہ قرآن کا سارا روب تھا، ورنہ میری اور آپ کی باتوں میں کون مانتا ہے؟ قرآن سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی یہ میری بیوی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اگر تو سارا کچھ ختم کرتا ہے تو لتر مارنا نہ میرا منصب ہے نہ تیرے گھر والوں کا، یہ تو شریعت کے قاضی نے عدالت نے مارنے ہوتے ہیں، وہ ہے نہیں۔ لہذا اللہ سے جا کے معافی مانگو، بیوی سے معافی مانگ، گھر والوں سے معافی مانگ۔ وہ آج تک اللہ کے فضل سے شوہر بیوی کے اعتبار سے گھر آباد و شاد۔ یہ آپ کو کیوں سنایا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا مسئلہ، کیونکہ اکثر گھروں میں یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، تو ان کو پہلے اسی طریقے سے سمجھائیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، پھر قرآن کھول لیں اور ان کو کہیں یہ حال ہے جی 4 گواہ ہیں ٹھیک، ورنہ تیرے اوپر 80 لیٹر ہے۔ مسلمان ہوگا تو ظاہر ہے قرآن شریف کی بات کو تو پیچھے نہیں کر، ظاہری طور پہ جو لکھا ہوا، اگر اس پہ بھی طبیعت سیٹ نہ ہو تو پھر اگلا آپشن کھڑا ہے، وہ پہلے سمجھانا ہے کہ یہ اس آپشن کے بعد کسی ایک کی قبر بھی تباہ ہو جائے گی اور بیوی ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہ سمجھا کے پھر لیان پہ ایک طرف لیں، آؤ جی کرو لیان۔ امید ہے طبیعت سیٹ ہے۔ یہ صرف سنی سنائی باتوں پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ ایسی ہے تو وہ کہتی ہے وہ۔ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں نا اکثر، پتہ نہیں کن کن لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے، اب باجی آپ نے دیکھا نہیں، ویسے سننا ہے۔ ادھر تو چلو کوئی نہیں لتر پھیرنے والا، قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ اسی طرح لواطت کا باب ہے، ہر تیسرا بندہ تیسرے بندے کو کہہ رہا ہے یہ لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرتا ہے، آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو اپنی عاقبت کو تباہ نہ کریں، اپنی عاقبت کو تباہ نہ کریں۔ یہ بہت بڑے اشد ترین کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ درود شریف پڑھیں۔